السلام علیکم ناظرین، سامعین، عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کا فلسفہ خودی کے متعلق جانیں گے۔ اسے فلسفہ خودی یا نظریہ خودی کہا جاتا ہے۔ اقبال حکمہ مغرب و مشرق سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ وہ فلسفے کے طالب علم تھے۔ جب وہ مغرب و مشرق کے فلسفے کے مطالعے میں مصروف ہوئے تو قرآن حکیم کا مطالعہ ان کے بہت کام آیا۔ وہ فلسفہ مغرب کے افکار کا قرآنی تعلیمات سے مقابلہ و موازنہ کرتے رہے اور ان کے افکار و خیالات کو قبول بھی کرتے رہے جو قرآنی تعلیمات سے مطابقت رکھتے تھے۔ چنانچہ انگلستان سے لوٹنے کے بعد جب انہوں نے اپنی شاعری کا رخ امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کی جانب کیا تو قرآن سے ہی ہر موڑ اور ہر منزل پر رہنمائی حاصل کی۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذوق و حالی کے اسباب پر غور کیا تو اس میں ذوق عمل کی محرومی کو سر فہرست پایا۔ مسلمان دنیا کو حقیر اور ناقابل التفات سمجھنے لگے تھے اور دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرنے کو گمراہی خیال کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ افلاطون کا غیر اسلامی نظریہ وحدت الوجود تھا، جو وحدان کے فلسفے کی شکل میں ہندوستان کے مسلمانوں میں زبردست مقبولیت حاصل کر چکا تھا اور تقریباً مسلمانوں کی بڑی تعداد کا جزو ایمان بن چکا تھا۔ مسلمان صوفیہ کو یہ نظریہ بہت پسند آیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا فریب نظر ہے، حقیقی وجود صرف ذات باری کا ہے، خدا ہی عین کائنات وحدت الوجود ہے، وہ ایک سمندر ہے اور انسان اس سمندر کا حقیر قطرے کی بقا اس بات میں ہے کہ وہ اپنی ذات کو فنا کر دے اور سمندر یعنی کل میں مل جائے۔ مسلمانوں میں حسد، ذنون مصری افلاطون کے نظریے پر ایمان لانے والے پہلے صوفی تھے۔ ان کے بعد بایزید بوستامی، منصور بن حلاج، شیخ محی الدین ابن عربی جیسے صوفیاء نے اسے اپنایا۔ جب فارسی اور اردو شاعری پر تصوف کا غلبہ ہوا تو وحدت الوجود کے فلسفے کو شاعری کا اہم موضوع قرار دیا تو ترک دنیا اور ترک عمل اور رہبانیت اختیار کرنے کا جذبہ لوگوں میں عام ہوا۔ وحدت الوجود کا جذبہ اقبال کے نزدیک یعنی نفی خودی کا فلسفہ ہے۔ جب اقبال کا پیغام اثبات خودی کا پیغام ہے، اقبال نے اپنے خطبات اور اپنی شاعری میں نظریہ وحدت الوجود کے علمبرداروں پر کڑی تنقید کی اور انسان کو اس کے اصل و مرتبہ سے روشناس کرایا۔ احساس نفس اور عرفان ذات کو اقبال خودی کا نام دیتے ہیں۔ اقبال سے پہلے خودی کا فلسفہ کبر و غرور کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اقوام عالم کی تاریخ میں مطالعے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ جن قوموں میں احساس خودی باقی نہ رہا وہ فنا ہو گئی یا زوال کا شکار ہو گئی۔ جن قوموں نے خودی کو مستحکم کیا انہی کو بلند اقبالی نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اثبات خودی۔ اثبات خودی ہر شخص کو قدرت کی طرف سے کچھ صلاحیتیں اور ودیتیں ہوتی ہیں
جن سے وہ خود بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا۔ ان صلاحیتوں سے واقفیت کو احساس خودی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کے سبب انسان کی شخصیتوں کی حدوں کا تعین ہوتا ہے۔ جس انسان نے ان صلاحیتوں کی حدوں کو سمجھ لیا، گویا اس نے زندگی کے راز کو پا لیا۔ ان صلاحیتوں کی دریافت کو گویا اثبات خودی ہے۔ اس منزل کے بعد استحکام خودی کی منزل آتی۔ استحکام خودی سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو خودی کی بقا کا احساس ہو جائے تو وہ اس کی تکمیل کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے، کیونکہ خودی اس طرح لازوال ہو سکتی ہے۔ خودی چوں پختہ گردد لازوال است۔ استحکام خودی کے لیے اقبال جن چیزوں کو ضروری قرار دیتے ہیں وہ ہے عشق، جہد و عمل، وہ کوشش پہم کے نتیجہ خیز ہونے کا امکان، فقر و استغنا، صبر کی قوت، پر ایمان اور مرشد کامل کی پیروی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے عشق۔ عشق استحکام خودی میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اقبال عشق کی سادگی اور جرأت مندی کے قائل ہیں۔ عشق کے برعکس عقل انسان کو مصلحت اندیش اور خود غرض بنا دیتی ہے، خطرات مول لینے سے روکتی ہے، عمل ذوق کو کمزور کرتی ہے اور انسان کو یقین کی دولت سے محروم کر دیتی ہے۔ عقل کی مصلحت اندیشی ملاحظہ ہو۔ اس پر اقبال نے کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ عشق لافانی ہے۔ جس دل میں عشق کی آگ روشن ہوتی ہے وہ موت کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسجد قرطبہ میں یہی مضمون ان الفاظ میں ادا ہوا ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اس کے بعد کا موضوع ہم دیکھیں گے جہد و عمل۔ جد و جہد سے خودی استوار ہوتی ہے، اس کے ذریعے انسان کی صلاحیت روح بقار آتی ہے۔ خودی اپنے استحکام کے لیے غیر خود سے ٹکراتی ہے اور جد و جہد کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں انسان کی قوت پیکار میں اضافہ ہوتا ہے اور صحیح عمل میں لذت پانے لگتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، یکی محکم عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ آگے کہتے ہیں، پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، ہے یہی او بے خبر راز دوام زندگی۔ انسان ہر لمحہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کا آج گزرے ہوئے کل سے اور آنے والا کل آج سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک جہان کی تسخیر کے بعد دوسرے جہان کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ نئے جہانوں کی تخلیق بھی کرتا ہے اور بے باکانہ کہتا ہے، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم۔ تو نے شب بنائی، ہم نے دیا جلایا، تو نے مٹی بنائی، ہم نے مٹی کا چراغ بنایا۔ اس طریقے سے یہاں یہ موضوع پہلے حصے کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسی موضوع کو جاری رکھنے کے لیے ہم اگلی قسط دیکھیں گے، یعنی حصہ دوم۔ تو ناظرین، یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔